اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 10 جملہ فعلیہ کے قواعد۔ اب تک جو ہے ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 8 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 53 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 54، اور اب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ان قاعدہ نمبر 1 سے لے کر 7 تک جو ہے وہ 2 مشقیں ہم لوگوں نے کر دی تھی۔ پھر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 8 کا آغاز کیا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی وضاحت میں نے آپ کو دے دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس سے لاسٹ جو ویڈیو تھی نا، اس میں میں نے آپ کو اس میں جو قاعدہ نمبر 8 میں جو مثال تھی نا، اس کی بھی میں نے آپ کو ترکیب کر کے بتا دی تھی۔ تو اب یہ مشق ہے، اور مشق میں تقریباً 2-4 ترکیبیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے اس مشق کو مشق نمبر 3 کا نام دے دیا ہے، اور جو ہے وہ اس میں جو ترکیبیں ہیں انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں آج ہم لوگ مشق نمبر 3 کی ترکیب نمبر 1 کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 1 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 1 ہے یقول زید انکم جاہلون۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو یقول ہے نا، یہ یقول یہ یا علامت مضارع ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا پہلے جو ہے وہ یقولو تھا، قوالا یقولو، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قول مصدر سے مشتق یہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع ہے اور مثبت ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے منفی کی کوئی علامت نہیں ہے، اور یہ معروف ہے کیونکہ یہاں پہ مجہول کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور اس کے حروف اصلیہ قاف واو لام ہے، یہ پہلے یقولو تھا، اور جو ہے نا پھر قاعدہ لگ گیا واو یہ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو نقل حرکت واجب، تو حرکت کو نقل کرنا واجب ہوتا ہے، تو ہم نے حرکت کو نقل کر دیا، تو واو کے حرکت کو نقل کر کے پیچھے قاف کو دیا، اور پھر واو جو ہے وہ ساکن ہو گیا، تو یہ بن گیا یقولو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جو لام کے اوپر جو پیش ہے یہ ضمہ اعرابی ہے نا، یہ ضمہ اعرابی 5 مقامات پر آتا ہے، 14 سیغے ہوتے ہیں فعل مضارع کے، تو 5 مقامات پر جو ہے وہ ضمہ اعرابی آتا ہے۔ پھر یہ جو زیدن ہے نا، یہ زیدن اس کا یہ یقولو کا بن رہا ہے فاعل۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا قول مصدر سے مشتق فعل، ٹھیک ہے، اور یہ زیدن جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا۔ آگے فاعل کا کوئی کلام مذکور ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ فاعل کا کلام یہ مذکور ہے۔ اب اگر فاعل کا کلام مذکور ہے تو اب ہم کیا کریں گے، اس کلام کی ترکیب کرنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ اس فاعل کا مقولہ بنائیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ یا انشائیہ بنا کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیا بنے گا۔ ابھی یہ دیکھ لیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ یقولو جو ہے نا، یہ ہے فعل ہو گیا یہ، اور یہ جو زیدن ہو گیا یہ ہو گیا اس کا فاعل ہو گیا، اور پھر یہ اب آگے چلیں نا ہم لوگ، یہ ان جو ہے یہ ہو گیا حرف مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کم ہے نا، کم یہ ہو گیا انا کا اسم، انا کا اسم، اور یہ جو جاہلون ہے یہ ہو گیا انا کی خبر۔ ٹھیک ہے، یہ جو انا کا جو انا کے بعد جو ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل کے بعد آپ کو تو پتہ ہے انا کا اسم اور انا کی خبر تلاش کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور قم جو ہے نا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ جو ہے یہ انا کی وجہ سے جو ہے وہ نصبی حالت میں ہے، یعنی نصب اس کے اوپر ہے، اور جو ہے وہ یہ ضمیر ہی منصوب متصل ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جاہلون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ واو اور نون جو ہے وہ اس کے آخر میں جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے فاعلن کے جو ہے وہ وزن کے اوپر ہے، اور جو ہے یہ جو ہے وہ اس کی حالت رفعی ہے یہ، اور حالت رفعی ہوتی ہی اس طرح سے یہ مسلمون مسلمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، تو واو نون کے ساتھ ہے، تو یہ مسلمون کے وزن پر جاہلون ہے۔ اور تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل، انا نے اپنے اسم کو نصب دیا
تو یہ آلت نصبی میں ہے، اور یہ جائلون آلت رفعی میں۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ بننے کے بعد اب کیا بنا؟ اب یہ بن گیا یقول فعل کا مقولہ۔ یقول قول مصدر سے مشتق جو فعل ہوں گا نا، ان کی ترکیب اسی طرح سے کریں گے، مقولہ کہیں گے ہم لوگ۔ اب مفعول نہیں بنا رہے ہم لوگ اس کو کہ ہم لوگ کہیں کہ مفعول ہے، یہ نہیں، مفعول تو ویسے عام طور پہ فعل کے اندر تلاش کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ یہ یقول فعل کا بن گیا مقولہ، ٹھیک ہے جناب۔ پھر یقول فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر، یقول فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہماری مشق نمبر 3 کی ترکیب نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔